شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر بے شمار درود و سلام۔ معزز ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن پیر پٹھان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم جیسا بندہ گیا۔ سنا ہے بڑی شہرت رکھتا ہے، اللہ کا ولی ہے، چلو زیارت کرتے ہیں، کوئی نصیحت ہی پوچھیں گے۔ جب وہ شخص وہاں گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا بیٹا 2 باتیں فقیر کی ہمیشہ یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو خود جیسا ضرور سمجھنا۔ ولیوں کے کیا انداز۔ انہوں نے فرمایا بیٹا نصیحت مانگی ہے نا تو نے، تو سن، رب کو اگر خود سے بہتر نہ سمجھ سکو تو رب کو خود جیسا ضرور سمجھنا۔ وہ شخص من ہی من میں کرنے لگا، کہنے لگا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی بات تھی۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو رب کو خود سے بہتر نہ سمجھتا ہو، رب کو خود سے افضل نہ سمجھتا ہو؟ یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ خود سے بہتر نہ سمجھ سکو تو برابر ضرور سمجھتے رہنا، یہ کوئی بات تھی کرنے کی؟ میرا وقت ضائع ہو گیا، سارا سفر بیکار گیا۔ دل ہی دل میں کرنے لگا۔ اولیاء کرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے بیٹا شخص کیا سوچ رہا ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا بیٹا یہ نصیحت پلے باندھ دینا جو میں نے کی ہے۔ وہ شخص اٹھ کر جانے لگا، فرمایا حضرت اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا شام کا وقت ہے، لمبا سفر ہے، ایسا کرو رات یہیں گزار لو، صبح کا ناشتہ کر کے چلے جانا۔ اس شخص نے سوچا سفر تو سارا بیکار گیا، نصیحت بھی ایسی کی جو سمجھ ہی نہ آ سکی، بیکار نصیحت، کون شخص ایسی نصیحت کرتا ہے؟ وہ شخص وہیں رک گیا۔ شام کا وقت تھا، اس نے رات وہیں گزاری۔ صبح سویرے نماز کے بعد وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، اتنے میں خادم کھانا لے کر آیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس ٹرے میں ایک طرف مرغ روسٹ، مکھن، شہد، پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ رات کی باسی دال اور 3 دن پرانی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ خادم نے یہ سب کچھ اس کے سامنے رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب ناشتہ کرنے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پر کچھ دو۔ اس شخص نے دال اور 3 دن پرانی باسی روٹی اٹھا کر رب کے نام پر دے دی، خود پراٹھے اور مرغ کھا گیا۔ جب جانے لگا تو اس نے سوچا جاتے جاتے پیر صاحب کو سلام پیش کر آؤں۔ جب وہاں گیا تو پیر پٹھان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اجازت طلب کی، کہنے لگا حضرت اجازت۔ آپ نے کہا اجازت۔ جب ہاتھ ملایا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میری کل والی نصیحت تو یاد ہے نا، جو میں نے کی تھی کہ رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو تو رب کو خود جیسا ضرور سمجھتے رہنا؟ اب وہ شخص پھوٹ پڑا، کہنے لگا حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں کہ کون بندہ ہے ایماندار جو رب کو خود سے بہتر نہ سمجھے، اور آپ بار بار مجھے کہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ سن کر پیر پٹھان کو جلال آ گیا۔ فرمایا ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹی اور دال تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، روسٹ بھی تھا۔ تیرے دروازے پر فقیر آیا، اس نے رب کے نام پر تجھ سے مانگا۔ اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا، خشک ٹکڑے خود کھاتا اور اسے پراٹھے دیتا، دال خود کھاتا، مرغ اسے دیتا۔ اور نادان، اگر تو نے رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراٹھا اس کو دیتا، ایک خود رکھ لیتا، ایک باسی روٹی اسے دیتا، ایک خود رکھ لیتا۔ تو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دے دی اور پراٹھے خود رکھ لیے۔ او بخت، تو نے تو رب کو خود سے بہتر کیا، خود جیسا بھی نہیں سمجھا۔ دوستو یہ صرف اس شخص کا کیس نہیں تھا، ہمارے بھی ہیں، ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ رب کے نام پر ہم سے بھوکا مانگتا ہے، وہ جو بیکار شے کھانے کی گھر میں پڑی ہوتی ہے وہ ہم اٹھا کر رب کے نام پر دے دیتے ہیں۔ فقیر آتا ہے، پیسے مانگتا ہے، پرس اور بٹوے نکالتے ہیں، جو سب سے چھوٹا اور پرانا نوٹ پڑا ہوتا ہے ہم وہ اٹھا کر رب کے نام پر دے دیتے ہیں۔ ننگا آتا ہے، صدا لگاتا ہے رب کے نام پر کچھ دے دو۔ گھر میں جو سب سے پرانا سوٹ پڑا ہوتا ہے ہم وہ اٹھا کر رب کے نام پر دے دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے رستے پر نہ لٹا دو۔ خدا حافظ۔